اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم ولا يحزنک قولهم ان العزۃ للہ جمیعا هو السمیع العلیم الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ وما تکون فی شأن، تم کوئی بھی کام کر رہے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام بھیجا گیا ہے قرآن کی صورت میں اس میں سے کچھ پڑھو، ولا تعلمون من عمل، اور تم نہیں کرتے کوئی عمل، انا الا کنا علیکم شہودا، مگر یہ کہ ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں سرگرم ہوتے ہو، جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو، وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، اور تمہارے رب سے کوئی چیز بھی اوجھل نہیں ہوتی ذرے کے برابر بھی، زمین میں نہ آسمان میں، نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، مگر یہ کہ وہ ایک روشن کتاب میں ہو۔ الا سنو، ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء کے لیے، لا خوف علیہم، ان پر نہ کوئی خوف ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کچھ غم ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جد و جہد فرما رہے تھے، اس کے مکے میں جو نتائج آ رہے تھے وہ بہت زیادہ امید افزا نہیں تھے۔ مکے کی بڑی آبادی مخالف ہو چکی تھی، لوگ آپ کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے تھے، چند لوگ ایمان لائے تھے، وہ بھی مشکلات اور مصائب کا شکار تھے۔ جو مکے کا مذہب تھا، شرکیہ مذہب، اس کے جو لوگ تھے ماننے والے، وہ ایک مہم بنا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف سرگرم تھے، اور ہر طرح سے دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ یہ دعوت جو ہے وہ دب جائے اور ہمارا جو نظام چل رہا ہے وہ اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اس طرح کی صورتحال میں فطری بات ہے کہ جو لوگ اس مشکل سے گزر رہے ہوتے ہیں وہ ایک
دباؤ میں ہوتے ہیں، ان کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے اس کا اہتمام حصی طور پر ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ خود ان کو کسی کام پر ذمہ دار بناتے ہیں۔ اس کی بڑی اچھی مثال ہے حضرت مریم پر جو ذمہ داری ڈالی گئی کہ ان کو ایک ایسی عورت کی حیثیت سے جو پاک دامن عورت ہے، معبد کی خدمت کے لیے خاص ہے اور معبد میں رہتی ہے، وہیں عبادت کرتی رہتی ہے، اور اس کی پورے علاقے میں اس کی پاک بازی اور اس کی معرفت کی بلندیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اچانک اس کو فرشتہ آ کے یہ خبر دیتا ہے کہ تمہیں بیٹے کی ماں بنایا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اور اس سے وہ گزری، اور یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنے بڑے امتحان میں ڈالا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے جو مسائل تھے ان میں سے گزرنے دیا، لیکن جہاں ضرورت پڑی مدد کی، سہارے کی، وہاں مدد اور سہارا بھی فراہم کیا۔ تو دونوں کام چلتے ہیں، یعنی دنیا کا جو نظام اللہ نے بنایا ہے، اس میں حضرت مریم کی مثال لے لیں، حضرت یوسف کی مثال لے لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لے لیں، اور انبیاء کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال لے لیں، تو طرح طرح کے مصائب اور طرح طرح کی مشکلات پیش آتی ہیں، اور دنیا کے کاموں کے حوالے سے بھی پیش آتی ہیں، دین کے کاموں کے حوالے سے بھی پیش آتی ہیں۔ تو اصل اصول یہ ہے کہ آپ صحیح جگہ پر کھڑے ہوں۔ میرے ذہن میں ایک نقطہ جو ہے وہ پچھلے دنوں میں زیادہ میں اس پر مطمئن ہوا ہوں کہ ہم انسان بطور انسان جو بھی تمنائیں، خواہشیں، جذبات، ضروریات رکھتے ہیں، ان پر دین نے کوئی حکم نہیں دیا، ان میں سے کسی چیز سے نہیں روکا۔ ان کو پورا کرنے، ان کو حاصل کرنے پر بھی کوئی قدغن نہیں ہے۔ قدغن کس چیز پر ہے؟ قدغن اس چیز پر ہے کہ آپ جس مشکل میں بھی ہوں، جس تمنا میں بھی ہوں، جس ضرورت کو بھی پورا کرنے جا رہا ہوں، آپ نے حق اور سچ کا ساتھ نہیں چھوڑنا، حق اور سچ پر رہنا ہے۔ پھر اس سے اگلے مسائل اور مقامات ہیں، جیسے یہاں جو میں بات کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، اس صورتحال میں فطری بات ہے کہ آدمی کے اوپر دباؤ آتا ہے، مسلسل جو تکلیفیں بندہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اور جو کامیابی کی رفتار ہے وہ بہت سلو ہے، بہت کم ہے، اور دھیرے دھیرے لوگ ایمان لا رہے ہیں، اور اس میں کافی فاصلے ہیں ایمان لانے والوں کی۔ یعنی حضور نے جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے تو اس میں جتنے افراد گئے ہیں وہ 40-50 کے قریب ہیں۔ اس کے 2 سال بعد ہجرت کی، اور مکے سے مدینہ میں جتنے لوگوں کو لے گئے وہ 90 ہیں یا 100 ہیں، 110 لوگ ہیں۔ تو اب یہ ہے، یعنی 13 سال کی جد و جہد کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے۔ تو اس وجہ سے یہاں تسلی کا مضمون ہے کہ تم کسی بھی عمل میں ہوتے ہو، ما تکون فی شان، تم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہو، لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہو، کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو، تو ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ یعنی یہ بات حضور سے کہی جا رہی ہے کہ تمہاری جد و جہد اصل وہ ہے، اور یہ اصل نقطہ ہے کہ دنیا میں میری ذمہ داری جد و جہد کی ہے، مجھے کام کرنا ہے۔ میں اللہ کے مشن پر ہوں تو مجھے اللہ کا کام کرنا ہے۔ میں ایک سادہ انسان کی زندگی گزار رہا ہوں
تو مجھے روزی اور اس کا اہتمام کرنا ہے، تو مجھے اپنا کام کرنا ہے اور رزق حلال کمانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور جو میرے اوپر فرائض ہیں ان کو ادا کرنا۔ جو بھی میں نے نقشہ بنایا اپنی زندگی کا، اس میں میرے اوپر پابندیاں جو ہیں وہ اخلاقی ہیں، وہ مذہبی ہیں۔ اخلاقی تو میری فطرت کے اندر سے آتی ہیں، مذہبی خدا کی طرف سے آتی ہیں، اور اخلاقی اور مذہبی میں فرق اصول اور صورت کا ہے۔ یعنی وہ جو میری فطرت میں اصول ہیں انہی کو صورت دے دیتا ہے قرآن مجید یا پیغمبر آ کے، اور ان پر مجھے عمل کرنا ہوتا ہے، لیکن میں ان سے دستبردار نہیں ہو سکتا کسی صورت میں۔ البتہ یہ جو بات ہے، یہ جو زندگی ہے جس کی میں نے مثال دی ہے، یہ زندگی وہ جو پیغمبر ہیں اور ان کے ساتھیوں کی زندگی ہے، وہ والی زندگی یہ نہیں ہے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ہم پیغمبر کے مشن کے ساتھی بن جائیں۔ پیغمبر کے یعنی اس زمانے میں جو دعوت دی جا رہی تھی، اس میں جو بڑا مقام تھا، جس کی وجہ سے ہم ابو بکر کو ابو بکر مانتے ہیں، حضرت عمر کو حضرت عمر مانتے ہیں، ان کا مقام بلند جو ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ پیغمبر کے مشن کے ساتھی بنے۔ انہوں نے پیغمبر کے ساتھ کام کیا، جو پیغمبر کی ذمہ داری تھی اس میں انہوں نے ان کے شریک کار بنے۔ وہ تکلیفیں جو پیغمبر نے اٹھانی تھی ان میں انہوں نے شامل ہوئے، پیغمبر کی پشت پناہی کی، پیغمبر کے بازو بنے، تو اس وجہ سے ان کا بہت اعلیٰ مقام ہے۔ تو وہ ایک الگ درجہ ہے، لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ مجھے خدا کا بندہ بن کر رہنا ہے، اور تسلی یہاں یہ دی ہے پیغمبر کو کہ ہم نے ایک مشن پر کھڑا کیا، آپ نے وہ مشن کے لیے جو تقاضے تھے ان کو پورا کرنا شروع کر دیا، تو آپ کو مطمئن رہنا چاہیے کہ آپ کی کوئی جد و جہد، ما تکون فی شان، تم کسی بھی حالت میں ہوتے ہو، تم قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہو، تم کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو، ہم اس پر شاہد ہوتے ہیں، ہم اس پر گواہ ہوتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ مجھے جس سے سرٹیفکیٹ چاہیے وہ اگر دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے ہے سب کچھ، اور میرا کوئی عمل جو ہے وہ ضائع نہیں ہو رہا، میری کوئی کوشش ایسی نہیں ہے کہ جو ریکارڈ پر نہ آ رہی ہو، تو میرے لیے تسلی ہی تسلی۔ یعنی دنیا سے جاتے وقت ہو سکتا ہے مسیح علیہ السلام کی طرح 10-12 لوگ، اور بعض پیغمبروں کے بارے میں حضور کی ایک حدیث سے معلوم ہو کہ ایک بندہ ایمان لایا، بعض پیغمبر خالی اکیلے کھڑے ہوں گے قیامت والے دن، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔ تو یہ ہو سکتا ہے، نتیجہ دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نکل سکتا ہے، لیکن اصل تسلی کی بات یہ ہے کہ مالک کائنات جس نے ذمہ داری پر کھڑا کیا ہے وہ ہر چیز سے خود آگاہ ہے۔ اذ تفیضون فیہ، جب تم اس میں مشغول ہو جاتے ہو اس وقت بھی مجھے معلوم ہوتا ہے تمہاری سرگرمیاں۔ اور اس کو پھر پہلے تو یہ حضور کی نسبت سے بتایا کہ آپ کسی بھی حالت میں ہوتے ہو، قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہو، کوئی عمل کر رہے ہوتے ہو، کسی کام میں مشغول ہوتے ہو، تو ہم اس پر شاہد ہوتے ہیں۔ پھر ایک اصولی بات فرمائی کہ اس کائنات میں جب یہ کہا جاتا ہے نا ارض و سما، تو مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تمہاری نگاہ میں ہے اس کائنات میں، ظاہر ہے اس زمانے کا انسان بھی ایک بڑی عظیم کائنات دیکھ رہا تھا اپنی ننگی آنکھوں سے۔ اب ہم نے یہ آلات ایجاد کر لیے ہیں تو ہمارا ذرا ان سے وسیع ہے۔ تو فرمایا کہ اس آسمان میں اور اس زمین میں ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے علم میں نہ ہو، غائب نہیں ہوتی۔ ما وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمان میں نہ اور زمین میں کوئی ذرے کا برابر بھی چیز نہیں ہے جو اللہ کی نگاہ سے اوجھل ہوتی ہو، اور وہ اس کو درج کیا جاتا ہے ایک کتاب مبین میں، ایک واضح کتاب میں۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہر چیز ریکارڈ پر، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کا ریکارڈ نہ ہو، جو اللہ کے ہاں لکھی ہوئی نہ ہو، اللہ کے علم میں نہ ہو۔ تو اس کو دوسری جگہوں پر بھی قرآن نے واضح کیا کہ تم کوئی بھی ذرہ برابر بھی نیکی ایسی نہیں ہے کہ جو تم نہیں دیکھو گے، اور کوئی ذرہ برابر بھی برائی ایسی نہیں ہے کہ جو تم نہیں دیکھو گے۔ یعنی یہ جو معافی کا اصول ہے یہ ہے
اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے بہت ساری خطاؤں کو، کوتاہیوں کو، غلطیوں کو۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری بہت ساری کوتاہیاں جو ہیں وہ تو ہمارے علاوہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتی، یعنی ہم بھول چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے کوئی کوتاہی کی تھی، کوئی غلطی کی تھی، ہر طرح کی، تو وہاں آ جائیں گی سامنے، اور خاص طور پر اس وقت بڑی تفصیل سے سامنے آ جائیں گی کہ جب ہم گرفت میں آ رہے ہوں گے تو ہم شور مچائیں گے کہ نہیں میں تو یہ تھا، میں تو یہ تھا، تو پھر اور تفصیل سے بتا دیا جائے گا کہ اصل بات یہ ہے، اصل صورتحال یہ ہے۔ تو اس لیے، اور یہی سب اہل ایمان کے لیے اور اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھانے والوں کے لیے یہی تسلی کا سبب ہے کہ میرا پروردگار ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز پر گواہ ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میری گھر میں ہونے والی گفتگو، میری بازار میں ہونے والی گفتگو، میری جد و جہد، میرے اوپر آنے والی مصیبتیں، میرے خلاف چلی جانے والی سازشیں، ہر چیز اس کے علم میں، اور لہٰذا میرا اجر محفوظ ہے، مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس دنیا میں ہو سکتا ہے میں تکلیف اٹھا کر دنیا سے رخصت ہو جاؤں، اور ہوئے لوگ رخصت، یاسر مکے میں قتل کر دیے گئے، مجاہدین جنگوں میں شہید ہوئے، کئی لوگوں نے وہ شان و شوکت دیکھی نہیں ہے جو حضور کے صحابہ کو بعد میں حاصل ہوئی، فتوحات کو دیکھا ہی نہیں، وہ پہلے فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، جو جنگ احد میں فوت ہوئے، جو جنگ بدر میں فوت ہوئے، اور اس کے علاوہ جو لوگ فوت ہوتے تھے، تو وہ لیکن آخرت میں ان کا اجر محفوظ ہے۔ اب آگے اس کی وضاحت کی کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جن کا اجر محفوظ ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو کہا کہ یہ اللہ کے اولیاء ہیں۔ اچھا، یہ جو اولیاء کا لفظ ہے نا، اس کو ہمارے ہاں چونکہ لفظ اولیاء اصطلاح بن گئی، ولی اور اولیاء کا لفظ اصطلاح بن گئی، اور یہ بولا جانے لگا تصوف کے بڑے لوگوں کے لیے، تو اس سے اس کے جو یہاں معنی ہیں وہ واضح نہیں رہتے۔ یہ ان کا ترجمہ ہے، کیا نام ہے، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، تو انہوں نے ترجمہ کیا سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کے لیے۔ تو حالانکہ یہاں جو قرآن مجید بات کر رہا ہے وہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہے جو اللہ کی پارٹی میں شامل ہو گئے، اولیاء اللہ سے مراد یہ کہ وہ اللہ کے دوست بن گئے، جو اللہ کے کام میں لگ گئے، جو اللہ کے مشن پر کھڑے ہو گئے، اس سے ریاضت اور وہ جو چلے ہیں وہ کر کے کچھ صلاحیتیں پیدا کر لینے والے لوگ، یا اگر خالص تصوف کی بات کریں تو انوار الہی اور اس طرح کی جو فضائل ہیں اور مناقب ہیں وہ حاصل کرنے والے لوگ مراد نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں، جن سے قرآن نے یہ کہا ہے کہ میں نے تم سے سودا کر لیا ہے تمہارے مالوں اور تمہاری جانوں کے بدلے جنت کا، تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کو اولیاء اللہ کہا گیا ہے۔ یعنی اولیاء اللہ سے نیک لوگ بھی مراد نہیں ہے، یہاں نیک لوگ تو شامل ہی ہیں ظاہر ہے اس میں، لیکن یہاں جو بات ہو رہی ہے وہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ جنہوں نے آگے بڑھ کر پیغمبر کے ساتھی بن کر اللہ کے مشن پر کھڑے ہو گئے۔ وہ ہے نا حضرت مسیح علیہ السلام کی جو آواز ہے، من انصاری الی اللہ، انہوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہاں اولیاء کہا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو میرے پیغمبر کے ساتھی ہیں اور جو میرے پیغمبر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کے لیے کوئی خوف اور ان کے لیے کوئی غم نہیں ہے۔ اور یہ یعنی یہ چونکہ مضمون تسلی کا ہے، اس وقت جو لوگ مشکلات سے گزر رہے تھے ان کو تسلی دینا پیش نظر ہے، تو اس وجہ سے یہ اس سیاق و سباق میں اس کو رکھ کر دیکھا جائے گا۔ تو کہا کہ ان کے لیے کوئی خوف اور کوئی غم نہیں ہوگا۔
یعنی قیامت کو جنت میں جب یہ آئیں گے، کیونکہ دنیا کی جو زندگی ہے، ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ اگر جیسے کہ میرے استاد نے لکھا ہے دین کی حقیقت کے مضمون میں، اگر آدمی تفویض کے مرتبے کو حاصل کر لے، انہوں نے باطنی جو ایمان ہے نا اس کی تفصیل میں بیان کی ہے کہ تفویض، آدمی خدا کے فیصلوں پر راضی ہو جائے، اپنے سارے معاملات خدا کے حوالے کر دے، اگر یہ واقعی حاصل ہو جائے، اور اس طرح کے ان کے جو بیانات ہیں اس سے میرے ذہن میں ہمیشہ یہ آتی ہے کہ غامدی صاحب چونکہ کھڑے ہیں ایک دو بڑے جدال کے آخر میں، ایک تصوف کا اٹھایا ہوا مسئلہ ہے کہ دین کے مقاصد کیا ہیں، اور ایک علماء کا اٹھایا ہوا مسئلہ ہے کہ دین کے مقاصد کیا ہیں، تو وہاں کھڑے ہو کے وہ بات کر رہے ہیں، تو انہوں نے دونوں کے جو اعلیٰ نکات ہیں وہ لے لیے۔ خیر وہ میرے اس تبصرے کو ہو سکتا ہے سنے تو ناراض ہوں کہ نہیں، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے، میں تو نہ ان سے متاثر ہوں نہ ان سے متاثر ہوں، لیکن مجھے یہ تاثر ہوتا ہے پڑھ کے نا ان کو کہ انہوں نے تو وہ یہ جو تفویض ہے نا کہ میں اللہ کے فیصلے پر راضی ہوں، اور اللہ کے فیصلے دینی بھی ہیں اور دنیاوی بھی ہیں، یعنی جو اللہ نے مجھے دیا ہے، جہاں مجھے رکھا ہوا ہے، وہ بھی تو میرے اللہ کے فیصلے ہیں نا کہ جن سے میں گزر رہا ہوں، جن سے میں بچ نہیں سکتا، جہاں میرا فیصلہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو یہ لوگ، یعنی میں اس نقطے کو واضح کر رہا تھا کہ یہ لوگ اس دنیا میں بھی کسی حد تک حتمی طور پر نہیں، حتمی طور پر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ دنیا میں یہ ختم ہو جائے کہ میرا مستقبل محفوظ ہے پوری طرح، اس کا کوئی امکان نہیں کسی کے لیے بھی۔ جب پیغمبروں کے لیے نہیں ہے تو باقی لوگوں کی کیا مجال ہے کہ وہ اس کو حاصل کر سکیں، ہر وقت اندیشے خوف رہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ جو تکلیفیں پہنچی ہوئی ہیں، جو نقصانات ہوئے ہیں، جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں، وہ بھی یادداشت کا حصہ رہتی ہیں۔ تو یہاں تو ممکن نہیں ہے کہ پوری طرح نجات مل جائے، لیکن جنت کے بارے میں یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جنت وہ جگہ ہے کہ جہاں مستقبل اور ماضی دونوں ہر آزار سے پاک ہوں گے۔ جو ماضی ہے ہمارا، وہ دنیا، وہ چھوڑ کر آ گئے اور اللہ نے نہال کر دیا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ ہم تمہیں وہ دیں گے کہ تم نہال ہو جاؤ گے۔ تو یہ ظاہر ہے حضور سے جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ وعدہ ہم سے بھی ہے۔ اگر ہم جنت کے اہل ہو گئے، ثابت ہو گئے، جنت میں چلے گئے، تو جو کچھ ہم یہاں محرومیاں اور شکایتیں اور تکلیفیں اور دکھ ہیں، ان سب کو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا اور ہم نہال ہو جائیں گے، ہم راضی ہو جائیں گے۔ اور جب راضی ہو جائیں گے تو ماضی ختم ہو گیا، اب ماضی کا کوئی غم موجود نہیں ہے، اور مستقبل ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور قرآن مجید نے جگہ جگہ کہا کہ اجر غیر ممنون، یہ نہ منقطع ہونے والا اجر ہے، اس کو کبھی انقطاع نہیں آنا، کبھی اس میں کمی نہیں آنی، اور آگے ہی بڑھتے جائیں۔ وہ کہاں وہاں کیا ہوگا، وہاں کیا مقامات ہیں، وہاں کس طرح کی، وہ تو ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن یہ وہاں کی جنت کی زندگی کو بڑے اچھے طریقے سے یہ الفاظ واضح کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو پیغمبر کے ساتھی ہیں، یہ جو اللہ کے ساتھی ہیں، اللہ کے ساتھی، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، ان کا ماضی اور مستقبل وہاں شادمانی، سکون، اطمینان اور خوشیوں کا گہوارہ ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس کو واضح کر دیا جو میں نے عرض کیا نا کہ اولیاء اللہ سے وہاں کے لوگ مراد ہیں، حضور کے ساتھی مراد ہیں،
اسی کو بیان کیا، الذین آمنوا، یہ جو ایمان لائے ہوئے ہیں، وکانوا یتقون، اور یہ جو تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ ہیں اللہ کے اولیاء۔ تو لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، مزید واضح کر دیا، ان کے لیے تو دنیا کی زندگی میں بشارت ہے۔ ظاہر ہے یہ بشارت صحابہ کے لیے تھی، یہ ہمارے لیے نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں ہم لازماً نتیجہ حاصل کر لیں گے۔ تو کہا کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے تو اس دنیا کی زندگی میں بھی بشارت ہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی بشارت ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اور یہ اللہ کا وہ وعدہ ہے کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوتا، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو پوری طرح تسلی دے دی کہ دیکھو تم لوگوں کا، تم اور تمہاری جماعت، تم اور تمہارے ساتھی، ان کے بارے میں میرا فیصلہ کیا ہے، میں نے تمہیں دنیا میں بھی سرفراز کرنا ہے، میں نے تمہیں آخرت میں بھی سرفراز کرنا ہے، اور یہ میرا وہ وعدہ ہے کہ جس کو کوئی نہیں ٹال سکتا، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، جس کو کبھی اس کا سوال کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کہ ہو سکتا ہے ہو اور ہو سکتا ہے نہ ہو، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے، اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ولا یحزنک قولہم، اور تمہیں ان کا باتیں کرنا دکھی نہ کرے، ان العزت للہ جمیعا، جو عزت ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی ہے۔ یعنی مقامات کس کو ملنے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے انسانوں کا، کہ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ، اور یہ ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے، ہر زمانے میں ایسے ہی ہے، کہ عزت دولت کے ساتھ جڑی ہے، یعنی عزت کردار کے ساتھ، عزت علم کے ساتھ، یہ کم ہوتا ہے ایسا، اور اقتدار کے ساتھ اور دولت کے ساتھ معززین۔ میں جب نیا نیا لاہور آیا تو شہنشاہ ایران جو ہیں وہ دورہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، 73 یا 4 کی بات ہوگی، یا اس سے آگے کچھ زمانہ ہو۔ تو میں نے اخبار میں پڑھا کہ معززین شہر کو بلایا گیا ہے، تو وہاں اس سے کھانے میں، عشائیے میں، تو میرے خیال میں میرے والد صاحب تو معززین شہری میں سے تھے، ان کو کیوں نہیں بلایا گیا؟ تو پتہ چلا کہ نہیں، معززین شہر سے مراد امرائے شہر ہیں۔ تو وہ دنیا ایسے ہی ہے، میرے والد صاحب جتنے مرضی معزز ہوں میرے نزدیک، ان کے نزدیک تو معزز نہیں تھے۔ تو یہ یعنی اب بھی میرا احساس یہ ہے کہ میری زندگی کا جو سب سے بڑا آدمی ہے، جس کا مجھ سے واسطہ پڑا ہے، حالانکہ میں نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، میرے والد صاحب سب سے بڑے تھے۔ تو یہ جو ہے، یہ کہا کہ عزت جو ہے نا، یہ میرے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں، جس کو چاہوں گا دوں گا، جس کو چاہوں گا نہیں دوں گا۔ تو یہ جو غلط فہمی ہے نا، کہ جن کے پاس آج مال ہے اور اقتدار ہے، یہ صاحبان عزت ہیں، اور یہ عزت دیتے اور عزت چھینتے ہیں، تو کہا کہ نہیں، حقیقت دوسری ہے، ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے، هو السمیع العلیم، وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اس کو کوئی سفارش کی جا سکتی ہے اور اس کی علم میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا، نہیں، وہ خود سنتا اور خود جانتا ہے، اس لیے اس کا فیصلہ نافذ ہوگا، وہ نافذ ہو جائے گا۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سنو، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی دنیا کا اختیار اور طاقت اس کے پاس ہے، فیصلے اس کے پاس ہیں، اور یہی قرآن مجید کا سب سے بڑا موضوع ہے۔ دنیا میں خدا کو ماننا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ایک حی و قیوم خدا کو ماننا مشکل ہے۔ یعنی اس دنیا کو کوئی خالق ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، ہوگا خالق، وہ بگ بینگ تھیوری کا نام اس کو دے دیں یا کوئی اور نام دے دیں، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ماننے میں۔ ماننے میں رکاوٹ ہے ایک ایسے خدا کو جس کی اطاعت کرنی پڑے، جو میری زندگیوں کے فیصلے کر رہا ہوں،
جو میرے انجام کو طے کر رہا ہو، وہ خدا کو ماننا اصل مسئلہ ہے۔ اسی کو قرآن مجید واضح کرتا ہے۔ یہاں بھی دیکھیے یہی بات فرمائی کہ ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں، جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور اوپر کہا کہ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ، وہ چونکہ مشرکین کا مسئلہ تو حضور کی تسلی کے مضمون سے جب یہ کہا کہ اختیار سارا میرے پاس ہے، تو اس سے وہ مضمون دوبارہ آ گیا کہ یہ جو شرک کیا جا رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور یہ جو میرے علاوہ، اللہ کے علاوہ شرکاء پکارے جا رہے ہیں اور ان کی پیروی کی جا رہی ہے، ان یتبعون الا الظن، تو یہ سارے کا سارا کاروبار ایک گمان پر کھڑا ہے، یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ بات بڑی اہم حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ مذہب میں کچھ تصورات اور کچھ اعمال اللہ کے دیے ہوئے علم پر کھڑے، اور کچھ تصورات اور کچھ اعمال انسان کے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ انسان جب خود اعمال بناتا ہے یا خود عقائد گھڑتا ہے تو وہ قیاس سے طے کرتا ہے، اور قیاس کرنے کے لیے انسان کی کمزوری یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے جو دنیاوی تجربات ہیں وہ اسی سے قیاس کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کا بادشاہ بنا کے قیاس کرنا شروع کر دیا، اب اس کے درباری بھی بنا دیے، اس کے سپاہی بھی بنا دیے، اس کے وہ بھی بنا دیے۔ تو وہ جو سارا اس لیے کہا کہ ان یتبعون الا الظن، یہ تو گمان کی پیروی ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ ان ہم الا یخرصون، یہ صرف تیر تکے چلا رہے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ کیا دلیل ہے اس ساری بات کی، تو قرآن مجید نے یہ جگہ جگہ یہ سوال اٹھایا ہے کہ میں نے بتایا ہے کہ یہ میں نے فلاں کو شریک کیا ہوا ہے، یا میں نے کوئی اصول بتایا۔ ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے، ہمارے ہاں جو لوگوں کا خیال ہے کہ دیکھو جی، نیکیوں والی زندگی گزارنے سے بندہ مقبول بارگاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہیں بیان کیا قرآن مجید کہ تم دنیا میں نیک ہو جاؤ گے تو نیک ہونے کے نتیجے میں اس وقت، اس زندگی میں تم میرے مقبول بارگاہ ہو جاؤ گے، میرے دربار میں آ جاؤ گے اور مجھے مشورے دینے لگ جاؤ گے، اور میں تمہارے مشورے ماننے لگ جاؤں گا۔ اس طرح کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ صرف تیر تکے ہیں، اس کے پیچھے کوئی علم نہیں ہے یہ سب۔ اور اس میں اسی کو بیان کرتا ہوں جہاں بھی بات ہو کہ جب اللہ کے بارے میں اللہ کو چھوٹا کر دیا جائے بندوں کے مقابلے میں، کائنات کے مقابلے میں، کائنات میں موجود طاقتوں کے مقابلے میں، تو اللہ کا شرک پیدا ہو جائے، جھوٹا مذہب پیدا ہو جائے۔ وہ دہریت بھی یہی ہے۔ دہریت کیا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں نیچر کو بڑا مان لیا، نیچر ہی سب کچھ ہے نا، تو وہ کیا ہوا؟ اللہ کی نفی کر دی۔ وہاں تو اللہ کی نفی ہو گئی، چھوٹا کیا کرنا تھا، اللہ کی نفی ہی کر دی کہ نیچر ہی سب کچھ ہے۔ یہ جو دنیا کا نظام ہے، جن قواعد پر چل رہا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ گمان۔ یہ سب کیا ہے؟ تیر تکے۔ اب بتایا کہ دیکھو یہ، اور یہی قرآن مجید کا استدلال ہے۔ قرآن مجید کے استدلال کو اگر خدا کے حوالے سے دیکھا جائے، اور مودودی صاحب کی یہ بات بڑی اعلیٰ ہے کہ جو استدلال توحید کا ہے وہی وجود باری تعالیٰ کا ایک ہی نقطہ ہے۔ وہ نقطہ یہ ہے کہ دیکھو یہ جو کائنات ہے یہ ایک حکیم اور ایک قدیر ہستی کا کام ہے۔ اگر یہ اس سے تمہیں سمجھ میں نہیں آتا میں، تو پھر کوئی دلیل نہیں۔ اس کائنات ہی سے واضح ہے کہ میں حکیم بھی ہوں، میں قدیر بھی ہوں، میں فیصلے بھی کر رہا ہوں، میرا حکم چل بھی رہا ہے، کوئی شرک بھی نہیں ہے،
کوئی اور طاقتیں بھی موجود نہیں ہیں، یہ کائنات ہی ہے جو سب کچھ بول رہی ہے۔ اسی کو بیان کیا، هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کہ یہ جو زمین ہے جس میں تم رہ رہے ہو، اس میں دن اور رات آتے ہیں، تو یہ کیسے وجود میں آ گئے ہیں؟ اور اب ہمیں معلوم ہے، سائنس یہ بتاتی ہے کہ اگر دن کی مقدار میں فرق پڑ جائے تو زندگی ممکن ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ 24 گھنٹے کا دن ہونا اور اس میں بھی فرق ہونا مختلف سال کے اوقات میں، اس سے نتائج نکلتے ہیں، اس سے زندگی کا سارا کاروبار چل رہا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے رات بنائی سکون کرو، اور دن بنایا کہ دیکھو کام کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، اس میں ہے ان لوگوں کے لیے نشانی جو سنتے، یعنی جو اس بات کو سنیں گے ان کے لیے یہ نشانی ہے۔ توجہ دلا دی نا، آدمی غافل تو ہو سکتا ہے، غفلت میں تو پڑ سکتا ہے، لیکن اگر وہ باشعور ہو تو پھر اس کے کان میں بات پڑ جائے گی تو اس کی توجہ ہو جائے گی، وہ اسی حقیقت کو جس کو وہ نظر انداز کیے ہوئے تھا یا اس کو اہمیت نہیں دے پا رہا تھا، اس کی طرف پوری طرح متوجہ نہیں ہو پا رہا تھا، اس کو اس طرف متوجہ ہو جائے گا۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد اختیار کی ہے، اولاد اپنائی ہے۔ سبحانہ، وہ تو اس سے پاک ہے، هو الغنی، وہ تو بے نیاز ہے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے نا اولاد کا ہونا، یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہم اولاد کے بغیر نامکمل ہیں، ہم اولاد کے بغیر سروائیو ہی نہیں کر سکتے، ہم اپنی شخصیت کے بعض پہلوؤں کی تکمیل ہی نہیں کر پاتے، تو اس لیے ہمیں اولاد کی ضرورت ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم نے جو کچھ مکان بنائے، جائیدادیں بنائیں، زیورات بنائے، وہ کھیت بنائے، کوئی کارخانے بنائے، تو اب ہم دل ہی نہیں کرتا چھوڑ کے جانے کو۔ ہم کہتے ہیں کوئی ہمارا وارث ہو، میرا اپنا اولاد ہو جو اس کے مالک بن جائے۔ تو ہم تو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، نفسیاتی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی۔ تو کہا کہ وہ اس سے پاک ہے، یہ تو کمزور مخلوق کا مسئلہ ہے نا کہ اس کی اولاد ہو۔ سبحانہ، وہ تو اس سے پاک ہے، هو الغنی، اور بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ مسئلے تو کمزور کے لیے ہیں، ضرورت مند کے ہیں۔ ان عندکم من سلطان بہذا، کیا تمہارے پاس اس کی کوئی سند بھی ہے؟ سند سے مراد یہ ہے کہ کیا کسی اتھارٹی نے اس کا فیصلہ کیا ہے، تمہیں بتایا ہے کہ میں نے بیٹے رکھے ہوئے ہیں، میرے ہاں اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ قرآن مجید کی ان دلیلوں میں سے ہے جو بہت ہی قوی دلیل ہے کہ الہیات میں اگر کوئی چیز حقیقت رکھتی ہے تو وہ وحی سے آنے والا پیغام، یعنی خدا کیا ہے، کیسا ہے، اس کے اختیارات کیا ہیں، اس کا دائرہ عمل کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں جو کچھ بھی تم کہہ سکتے ہو، تمہارے پاس تو کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے جاننے کا۔ ہمارے پاس جو ذریعہ ہے جاننے کا وہ تو حواس ہے نا، تو وہ حواس سے باہر ہے۔ اچھا، حواس سے نظر آنے والی چیزوں کو دیکھ کر ہم اس سے نظر نہ آنے والی چیزوں تک پہنچ سکتے ہیں، ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے۔ تو جو نظر آنے والی چیزیں ہیں، ہمیں جو نظر آتی ہیں، ان کے حوالے سے فرما دیا کہ لیسا کمثلہ شیء، تم مجھے قیاس ہی نہیں کر سکتے کسی چیز پر، کیونکہ میری جیسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اس کو جاننے کا، ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ خود بتا دے کہ میں یہ ہوں،
میرے اختیارات یہ ہیں، میری قدرت یہ ہے، میں نے یہ نظام بنایا ہوا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ان عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے، کوئی اعلان ہے، کسی خدا کسی پیغمبر نے بتایا ہے کہ ہاں بھئی یہ شرکاء موجود ہیں؟ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جو تم نہیں جانتے، یعنی جو جس کو تم جان ہی نہیں سکتے، تم وہ باتیں اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہو۔ قل، ان کو کہہ دو، ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہ یہ لوگ جو اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں یہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ ان کا دنیا میں بھی نتیجہ نکلنا ہے، چونکہ پیغمبر آ گئے ہیں، اور آخرت میں بھی نتیجہ نکلنا ہے وہاں بھی۔ اور ان کے لیے بہت بڑا حادثہ ہوگا کہ انہوں نے جانیں قربان کی، مال قربان کیا۔ آپ ذرا دیکھیں نا، آپ ہندوستان میں چلے جائیں اور بتوں کو، معبودوں کو دیکھیں، بت قدوں کو دیکھیں، اربوں روپے کی جائیدادیں، کروڑوں روپے کے عطیات لوگ دے رہے ہیں، اور کس لیے دے رہے ہیں؟ راضی کرنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ تو جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو یہ ساری قربانیاں اکارت چلی جائیں گی، بے معنی ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ یہ تو میں نے کہا ہی نہیں تھا، کہ میرا تو یہ حکم ہی نہیں تھا، یہ تو تم جو کچھ کرتے رہے ہو یہ تو میرے خلاف سے کرتے رہے ہو، میں نے تو کسی کو شریک بنایا ہی نہیں، یہ مورتیاں تو میں نہیں ہوں، تو تم نے جن کو راضی کرنے کے لیے کیا ان سے اجر لے لو جا کے۔ تو یعنی انسان وہاں پچھتائے گا۔ ہم بھی مسلمانوں کے ہاں بھی بہت ساری ایسی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں دین کے نام پر، جن کے اوپر اس کا خطرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے تو میرا حکم ہی نہیں تھا، تم نے جو کچھ کیا اس کا تو کوئی اجر نہیں ہے، نہ میں نے تم سے کہا، نہ میری مرضی کے مطابق تم نے کیا۔ اس لیے کہا کہ کل، ان کو بتا دو، ان الذین یفترون علی اللہ، جو لوگ اللہ پر باندھ رہے ہیں جھوٹ، الکذب، لا یفلحون، ان کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، ان کو کوئی کامیابی حاصل ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، متاع فی الدنیا، دنیا میں نے مہلت دی ہوئی ہے، دنیا میں سامان زندگی دیا ہوا ہے، وہ ہے، وہ تم گزار دیکھ لو، کھا پی لو، ثم الینا مرجعہم، پھر تم میری طرف آ جاؤ گے، تمہارا میری طرف پلٹنا ہے، ثم نذیقہم العذاب، پھر ہم تمہیں عذاب کا مزہ چکھائیں گے، الشدید، جو بہت سخت ہوگا، بما کانوا یکفرون، اس لیے کہ تم کفر کرتے رہے، اس لیے کہ تم حق کو نہیں مانتے رہے۔ تو اس آزمائش کا ایک ہی حل ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ اپنے اوپر ہونے والی تنقید کو غور سے سنا جائے۔ ان لوگوں کا مسئلہ کیا ہے کہ یہ اپنے جو پیغمبر نے تنقید کرنی شروع کی ان کے عقائد پر، ان کے اعمال پر، اس کو سنجیدگی سے سننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اگر تیار ہو جاتے تو حق واضح ہو جاتا۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے حق کو سنا، سنجیدگی کے ساتھ سنا، ان کو اللہ نے توفیق ایمان بھی دی، توفیق عمل بھی دی، اور ان کو آپ دیکھیں مقبولیت کیا ہے، اولیاء اللہ، میرے ساتھی ہیں، اللہ کے ساتھی ہیں یہ۔ اللہ کے ساتھیوں کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔